الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ میرے محترم مہمانان کرام، میرے عزیز بچوں اور اس ادارے کے معزز اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر ایک مسابقہ کریں اور اس میں بہت ہی معزز مہمان جو آسان نہیں ہیں کہ وہ انہیں لایا جائے، بڑی محنت کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں، تو اللہ نے توفیق دی کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری بات کو قبول کیا، دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور بار بار ان حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یہاں کی نگرانی بھی فرماتے رہیں، اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے بچوں کے اندر بہترین قابلیت پیدا کرنے کے لیے وہ ہمیں جو بھی مشورے ہیں وہ مسلسل دیتے رہیں اور نگرانی فرماتے رہیں، وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لائیں، کبھی اچانک میں بھی تشریف لائیں بغیر دعوت کے بھی، تاکہ وہ دیکھیں کہ بھئی دعوت دینے کے بعد جب ہم آ رہے ہیں تو کیا پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ کیا پوزیشن۔ میں درخواست کروں گا ان بزرگوں سے کہ وہ ضرور ہماری نگرانی کریں۔ بزرگوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، میری جو تمنا تھی وہ تمنا تو یہی تھی کہ میں ایسے علماء تیار کروں جو کسی بھی زبان کا حامل بندہ ہو اس کے سامنے وہ مایوس نہ کھڑے ہوں، ان کا سر جھکا نہ ہو، ان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی جائے کہ وہ اگر کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو انہیں وہ اپنی باتوں کو پیش کر سکے آسانی کے ساتھ۔ ایک یہ چیز میرے دل کے اندر تھی، اس لیے کہ میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا جو بہت ساری جگہوں پر بیچارے بول نہیں پاتے جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ان بچوں کو میں نے یہ چاہا کہ نڈر ہو، ان کے اندر سے خوف ختم ہو، ڈر ختم ہو، تو یہ بچے کہیں بھی کھڑے ہوں گے، کوئی بڑا سے بڑا عہدیدار بھی کھڑا ہوگا تو ان کو مایوسی نہیں ہوگی یا ان کے اندر جھجک پیدا نہیں ہوگی، ڈریں گے نہیں۔ تو اس کے لیے میں نے شروع سے اس کی محنت کرنے کی کوشش کی اور میں نے یہ طے کیا کہ نورانی قاعدے سے لے کر ناظرہ سے لے کر حفظ اور عالمیت کا جو ہمارا یہاں پر مقررہ وقت ہے 6 اور پلس فضیلت کا ہم دیکھیں گے، تو ان اوقات میں یہ بچے یہاں سے نکلیں تو ان کے اندر یہ ایک ایسی زبان جو آج دنیا کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور بڑی اونچی زبان لوگ سمجھتے ہیں، اسے بہت اونچا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری نظر میں سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر زبان عربی ہے، اس سے بہتر زبان ہم کسی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن دنیا چونکہ اس کو سمجھتی ہے کہ بہت اونچی زبان ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ علماء اپنی عربیت کے ساتھ ساتھ، یہ بچے عربی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہترین انگلش زبان میں بھی وہ بات کر سکیں، مارکیٹ میں جائیں تو وہ جب کچھ بولیں تو سامنے والے دیکھیں کہ یہ بھی بندہ انگلش بولتا ہے، اس لیے کہ انگلش کی بڑی اہمیت لوگوں کے دلوں میں آ گئی، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، سب کے اندر، چاہے وہ علماء ہوں چاہے غیر علماء ہوں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی دن سے اس بات کی کوشش کی ہے، الحمدللہ تمام بچے اس کی مشق کرتے ہیں۔
ہمارے درس نظامی میں بعض جگہوں پر انگلش کو شامل کیا گیا ہے. ہم نے بھی ندوۃ العلماء میں انگلش کو پڑھا اور بعد میں ہم نے 3 مہینے کا باقاعدہ کوچنگ بھی کیا ہے اسپوکن کا، تو ہم نے بھی وہاں دیکھا. لیکن جس حساب سے ہمیں چلنا چاہیے وہ طریقہ اختیار نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ چونکہ کتابیں بہت زیادہ ہیں درس نظامی میں، تو وہاں سے دقتیں پیش آ رہی ہیں. اور میں نے یہ چاہا کہ شروع سے ہی اگر ان بچوں کو اس سے مانوس کر دیا جائے تو مجھے امید ہے، میں نے علماء سے، یہاں کی کچھ اساتذہ سے بھی مشورہ کیا تھا کہ جو ہمارے مرکز اسلامی کا جو نظام ہے، یعنی مولانا بدر الدین اجمل صاحب والا جو نظام ہے، جو 2 سال ہم فراغت کے بعد حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے ساتھ چلا کر اور 6 7 8 سالوں کے اندر حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن پھر میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو 3 مہینے کے اندر بہترین انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں، ابتدا ہو جاتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ماہر ہو جاتے، کیونکہ ہم نے بھی وہاں پر جو لکھنؤ میں امریکن کوچنگ اور برٹش کوچنگ، اسی طرح ہماری بہارین کوچنگ، وہ بھی کوچنگ ہم نے کی ہے. ہم امریکن اینڈ برٹش میں تو نہیں گئے، لیکن دوسری ایک کوچنگ تھی، وہاں ہم جاتے تھے. ہمارے وہ ندوۃ العلماء سے ہی فارغ تھے اور وہ سکھاتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں میں کچھ لوگ امریکن اینڈ برٹش کوچنگ میں جاتے تھے یہ اسپوکن کے لیے، اور وہ 3 4 مہینوں کے اندر بہترین قابلیت ان کے اندر آ جاتی تھی، جس میں وہ کسی سے جھجکتے نہیں تھے اور وہ بول لیتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی قابلیت کہ وہ بولنے لگے، ہم دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم تو کتنے سالوں تک عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس زبان پر قادر نہیں ہو پاتے ہیں تکلم کے اعتبار سے. باقی سمجھنے کے اعتبار سے تو ہم قادر ہو جاتے ہیں، لیکن لکھنے اور تکلم میں یعنی بولنے میں ہم قادر نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے اسی لیے چاہا کہ ایک دم ابتدا سے، تو میں نے مولانا سے یہ کہا، ہمارے جو مشورہ ہوا اس کے اندر میں نے کہا کہ 3 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ وہ انگلش بولتے ہیں. تو اگر مان لو چلو 3 مہینے میں ابتدا ہو گئی تو 6 مہینے میں تو وہ اور اچھا بولنے لگے گا. یعنی وہ زبان جو آج مارکیٹ میں بولی جا رہی ہے، میں لٹریچر کی زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرکز اسلامی میں یا مرکز المعارف میں یا جو مولانا بدر الدین اجمل صاحب والا نصاب ہے وہ لٹریچر والا نصاب ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو مارکیٹ میں زبان بولی جا رہی ہے، جو لوگوں کے گھروں میں بولی جا رہی ہے، جو انگلش دان ہیں وہ لوگ مطلب وہ زبان، اس پر ہم 6 مہینے میں قادر ہو سکتے ہیں. چلو اس میں بھی کچھ بچا کچا وقت، یعنی اگر کچھ کسر باقی رہ گئی تو باقی کے 3 منتھ اور آپ لے لیں، اس میں محنت کر لیں. تو اس طریقے سے 9 مہینے کے اندر ہم اس زبان پر قادر ہو سکتے ہیں. اور میری آنکھوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، انہوں نے 4 6 مہینے کے اندر سیکھنے کے بعد وہ جینیوں کے اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں، جینیوں کے اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں ہمارے ندوی علماء، میں نے دیکھا. تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ ان بچوں پر اگر ہم شروع سے محنت کریں تو امید ہے انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ نفع ہوگا. اور یہ بچے جہاں بھی جائیں گے کبھی ان کے اندر مایوسی نہیں آئے گی، اور زبان کو سن کر یہ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ اجنبی زبان ہے کوئی، یہ بھی 2 4 جملے بول سکتے. آج کا فیشن ہو گیا ہے، آپ جب ہندی زبان بولنے والوں سے بات کریں گے اور کچھ مسلم جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں، علماء کے علاوہ وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو اپنی اس زبان کے اندر کچھ الفاظ انگلش کے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا یہ دکھانے کے لیے کہ میں انگریزی بھی جانتا ہوں، میں انگلش جانتا ہوں. تو اس سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت آتا ہے. اور ہمارے علماء پیفر اردو بولتے ہیں، بہترین اردو بولتے ہیں، وہ اس کی ضرورت بھی ہے. تو وہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا،
تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو شروع کیا کہ بھائی ان بچوں میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں، یہ جب علماء ہوں اور کسی سے غیر سے بات کریں، جب علماء سے بات کریں تو ادب کے ساتھ اردو ہی میں بات کریں، لیکن غیر علماء سے بات کریں تو اس میں کچھ ورڈز، کچھ الفاظ وہ اپنی جو ہے اس میں انگلش میں پیش کر سکیں، اس میں بول سکیں۔ تو وہ کیا ہے، جسی کو کہتے ہیں کہ زمانے کے دھارے کے ساتھ چلنا، زمانہ جس طرف چل رہا ہے اس حساب سے چلنا۔ تو اس کی کوشش الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، توجہات کی بھی درخواست ہے کہ بھئی اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم ایک چھوٹے سے ادارے میں ہیں، انشاءاللہ 2 3 4 سالوں کے اندر ہم ایک بڑے ادارے میں بھی جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک پلان ہے، ہم اس پلان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت ہوگا ہم انشاءاللہ بہترین اور بڑے ادارے میں بھی جائیں گے، یہاں بھی تعلیم ہوگی اور وہاں بھی تعلیم ہوگی، دونوں چیز کی محنت ہو رہی ہے۔ اور ان بچوں کے لیے ہم انشاءاللہ فیوچر میں جو اگر یہ اسکولی نظام ابھی ہمارے پاس نہ ہوا تب بھی ہم ان کو کوشش کر کے جو دوسرا ایک نظام ہے جو گجرات بورڈ اور CBSE بورڈ کے علاوہ بورڈ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے ان کو جو ہے 10ویں اور 12ویں پاس کرانے کی کوشش کریں گے جب تک ہمارے پاس اس کا نظام نہیں ہے۔ تو اگر وہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی کہ بھئی ہم نے بھی 10+2 کیا ہوا ہے، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو میں اپنی برتری کو بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ چیز اچھی نہیں ہے، میں بعض دفعہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے اور میں بھی وہاں پر میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے عالمیت کیا ہے، میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ اور کوئی اگر علی گڑھ کا، میں بھی علی گڑھ کی دیوار دیکھ کر آیا ہوں، یہ پڑھے نہیں پڑھے وہ الگ چیز ہے۔ تو وہ اصل میں ان کے سامنے ان کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ ایک محدود دائرے کا آدمی ہے۔ میں نے بھی انگلش اسپیکنگ کا کورس کیا، یہ اور بات ہے میں نہ بول پاؤں، لیکن میں نے کمپیوٹر کا 1 سالہ کورس کیا ہے جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا، وہ پورا 1 سال کا میں نے کورس کیا ہوا ہے کمپیوٹر کا بھی۔ کوئی مجھے جاہل نہ کہے، کوئی اگر کمپیوٹر کی بہت بڑائی مارتا ہو تو ڈینگیں مارتا ہو، میں اس سے کہوں میں نے بھی کمپیوٹر کیا، مجھے معلوم ہے تم کیا سکھاتے ہو، کس میں وقت ضائع کرتے ہو۔ ابھی میرا ایک جگہ جانا ہوا جمبو سر میں، تو ماشاءاللہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کمپیوٹر لیب بنایا ہوا ہے، مطلب بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو میں نے ٹیچر سے پوچھا، میں نے کہا MS DOS میں تو ٹائم نہیں برباد کر رہے ہو نا، خالی پوکٹ میں اس میں زبردستی کا MS DOS کے نام سے بیوقوف بناتے تھے، کچھ اس کا کام نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ پینٹ سے شروع کریں اور جو بڑی بڑی چیزیں وہ سکھائیں جس کی ضرورت ہے، آپ جو ہیں پینٹ سے تھوڑا سا شروع کر کے اور آگے آپ لے آئیں، اس میں پاور پوائنٹ میں اور ایکسل میں، اور آپ پھر یہ اردو میں پیج کی ضرورت پڑ رہی ہے اس میں لے آئیں، کورل ڈرا میں لے آئیں۔ ابھی تو بہت سارے ورژنس آ گئے، پتہ نہیں 28 27 ایسے کچھ ورژنس آ گئے کورل ڈرا کے۔ تو میں نے کہا بھائی وہ ٹیچر کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ مولوی بھی کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے تھوڑا سا۔ تو بچوں میں اس لیے آپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہیں تو کسی سے بالکل اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت کو ضرور ظاہر کریں کہ میں نے اس چیز کو کیا ہے۔ بہرحال میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور الحمدللہ یہ ہر روز مولانا عالمگیر صاحب ہر روز ان کی پریکٹس ہے، پر ڈے، پورا سال جس دن سے ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے اسی دن سے عصر کی نماز کے بعد 20 سے 25 منٹ کا، ابھی ٹھنڈی میں 20 منٹ ہوگا اور گرمی کے اندر آدھا گھنٹہ، ان کو ڈیلی یہاں کھڑے رہ کر انگلش کی مشق کرنا ہے، یہ ڈیلی کا معمول ہے۔ تو اس میں کچھ جو بھی اب تو 3 حلقے ہو گئے اس لیے کہ 3 اساتذہ ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان اساتذہ سے یہ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ بچنا نہیں چاہیے جو نہ بولے،
کا اثر ان کی تقریروں میں بھی دکھا. ماشاء اللہ. تو یہ پر ڈے ڈیلی جو بھی یاد کیا ہے وہ اس میں اس کی شکل یہ ہے کہ ایک بچہ پڑھے گا، یعنی وہ بولے گا اور سب پڑھیں گے اس کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایک بچہ سنائے گا، نہیں، ایک پڑھے گا اور سب بولیں گے. اب اس میں دو چار تو ادھر ادھر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ہلاتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ الحمدللہ سب بچے پڑھتے ہیں. جیسے کلمے کا ترجمہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری چیزیں، میں نے کہا کہ بھئی گھر کے بارے میں مائی ہاؤس ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ بھئی مسجد کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں، روڈ کے بارے میں، یا اپنے ماحولیات کے بارے میں، صاف صفائی کے بارے میں مختلف ٹاپکس دے کر ان کو یاد کرایا جائے اور یہ یہاں پر پریزنٹ کریں پر ڈے. تو میرے حساب سے ڈیلی جو ہے تقریباً ایک گروپ میں تقریباً 10 سے 12 یا 15 بچوں کی باری آ جا رہی ہے. تو 3 گروپ ہو گئے تو 45 بچوں کی باری پر ڈے آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ جمعرات کو ہم انجمن کریں گے تب بولنا ہے. تو یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی. کھانا ہم لوگ عشاء سے پہلے کھلاتے ہیں، عشاء سے 15-20 منٹ پہلے کھانا کھلاتے ہیں، تاکہ عصر کے بعد جو آدھے گھنٹے کا جو ہم کھانا کھلاتے تھے پہلے، تو وہ آدھا گھنٹہ اس میں کور ہو، اور اس کے بعد تھوڑا سا کھیل کود لیں، تھوڑا جھگڑا کر لیں، اور تھوڑا سا کوئی باہر جا رہا ہے بڑے بچے کو باہر بھی اجازت دے دیتے ہیں ابھی فی الحال. باقی ویسے دینے کو تو میں نے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے شروع کر دیا. وہ تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ زیادہ چلنے لگتا ہے پیر سے زیادہ، تو اس کے حساب سے ان کو اجازت دی گئی. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا بچوں نے پروگرام پیش کیا. میں بھی بہت خوش ہوا. میں تو یہ تقریریں ایسا سمجھو کہ اس میں سے 2-3 تو میں نے سنی تھی، لیکن الحمدللہ یہ کچھ 22-23 بچوں نے پیش کیا. اس سے پہلے کتنے تھے بھائی؟ 76 بچوں نے اس سے پہلے پورے مسابقے میں حصہ لیا تھا. میرا یہ کہنا تھا کہ ہر بچہ جو ہے تقریر کرے، لیکن اس میں کیا کچھ بہت چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی اس پر زور نہیں دیا جائے گا. اس لیے اب 76 بچوں نے الحمدللہ ہمارے ایسا سمجھ لیجئے کہ 116-15 بچوں میں، اور 76 بچوں نے اگر یہ پروگرام مطلب انہوں نے حصہ لیا، بلکہ حصہ ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو آنا ہے آگے اور آپ کو بولنا کمپلسری ہے. اس میں ایسا نہیں کہ ہم اجازت دے دیں گے جس کا من ہو وہ آئے اور جس کا من نہیں ہے وہ نہیں، بالکل نہیں. سب کو باقی ایک دم ذمہ داری کے ساتھ زبان، انگلش زبان خاص طور سے ہم نے کہا اس میں آپ کو تقریر کرنی ہے اور اس میں آگے آئیے، آج ضرورت ہے اس کی. انشاءاللہ جیسا کہ مولانا ثاقب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ 4 زبانوں پر یہاں کام ہو رہا ہوگا. میں آپ سے آپ کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ ان 4 زبانوں کے بارے میں نے غور و فکر بھی کیا ہے اور اس پر میں نے کام شروع بھی کر دیا ہے. میں نے اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ ہم ہندی زبان کو بھی لازم کریں گے، لیکن چونکہ ہندی زبان ایک آسان زبان ہے اور وہ چند مہینوں میں سیکھی جا سکتی ہے، تو اس زبان کو بھی ہم انشاءاللہ ان علماء میں، ان بچوں میں لائیں گے آگے چل کے. ابھی تو فی الحال کیونکہ زیادہ پھر بوجھ نہ پڑے اس لیے اس کو بھی رہنے دیں گے. لیکن اسکول میں جو بچے جا رہے ہیں وہ تو سیکھ رہے ہیں، وہاں ہندی سیکھ رہے ہیں، گجراتی بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جو بچے وہاں نہیں جا رہے ہیں ان لوگوں کو ہندی انشاءاللہ یہاں بھی سکھائی جائے گی. اور چونکہ میرے بھی ذہن میں وہ بات تھی کہ ہم اپنی باتوں کو علماء، چونکہ زبان اردو بہت بہترین بولتے ہیں اور بولتے بولتے اس کے بڑے اونچے لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور جب بات عوام سے کرنی ہوتی ہے تب بھی وہاں بڑی جو ہے سنگلاخ وادیوں سے ان لوگوں کو گزارا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہندی زبان کو بھی سیکھیں تاکہ عام لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے، ورنہ ہم ان کو خاردار علاقے سے اور سنگلاخ وادیوں سے جب گزارنے لگیں گے تو ان کے پاؤں پر آبلے پڑ جائیں گے، کیا بولیں گے اسے، تو اور وہ پریشان ہو جائیں گے. تو ہم نے اس لیے عرض مطلب ہم کہہ رہے ہیں
مولانا ثاقب صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ہم ہندی زبان کو بھی رائج کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری راشٹریہ زبان ہے اور یہ زبان بہت پیاری زبان ہے۔ آپ نے اردو سیکھ لیا تو ہندی مشکل نہیں ہے، اور ہم اپنی دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہم نے ان کو اپنی زبان میں، ہم اردو میں انہیں اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کو ان کی زبان میں بات کو جب پہنچائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ نہیں بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ بچوں، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ایسی باتیں نہیں ہیں جو لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اپنے باڈی کے حساب سے، جیسے عیسائیوں نے، اور کچھ لوگ اپنے دوسرے انداز سے، چاہے حکومت کا دباؤ ہو یا دوسری چیزیں ہوں، اس کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے دھرموں کو اپنانے کی کوشش کی اور متاثر ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو اچھی طریقے سے ان کے بہترین انداز میں یعنی ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ بہت جلدی متاثر ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ جیسا کہ مولانا ثاقب صاحب نے فرمایا کہ بھائی مواد ہونا چاہیے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے۔ اسلام کے پاس مواد ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر زمین کے اعتبار سے اور ہر علاقے کے اعتبار سے مواد ہے اسلام کے پاس، اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ تمام مذاہب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس ہے۔ ان کے پاس گنی چنی چیزیں ہیں، اور اسلام کے پاس بہت ساری چیزیں، یعنی آپ جو ہے ہوا میں اڑیں گے تو آپ کیا کریں گے، اور آپ کو وہاں پر آپ کے ساتھ کیا مسائل پیش آئیں گے اور اس کا کیا حل ہے۔ لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ کو اسلام نے وہ حلول دیے ہیں اور وہ حل پیش کیا اسلام نے۔ اسلام کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اپنے مذہب پر جمے رہنا اور اپنے مذہب پر فخر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم ماحول میں رہ رہے ہیں تو دوسروں کی جو عیاشیاں ہیں اور دوسروں کی جو مزے کی چیزیں ہیں، اور ان کے مزے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو کچھ گمراہی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے، اور وہاں سے محنت ہو رہی ہے۔ تو میں بچوں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اسلام ہی ایک مکمل دستور حیات ہے۔ دوسری قوموں کی تمام کتابیں ملا لی جائیں پھر بھی اسلامی دستور حیات کے برابر وہ کتابیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ چاہے آپ اس ہندوستان کے مذاہب کی کتابیں ملا لیں، چاہے عیسائیت کی کتاب جو ہے، چاہے توریت کو لے آئیں، چاہے زبور کو لے آئیں، چاہے جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، وہ تمام کی تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ پیش کر دی جائیں، پھر بھی اسلامی دستور کا مقابلہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی اسلامی دستور میں کوئی خلا نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ما فرطنا فی الکتاب من شیء فرمایا، کوئی کمی ہم نے نہیں رکھی کتاب کے اندر، اور دوسری کتابوں میں اب تو کھوکھلا پن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس پر اعتماد کر کے، اس پر بھروسہ کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ مولانا معراج صاحب نے بھی فرمایا، ثاقب صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ فیوچر کے لیڈر ہیں، آپ فیوچر کے لیڈر ہیں، مستقبل میں آپ کو دنیا کی قیادت کرنی ہے، تو اس کی تیاری کریں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں مولانا عالمگیر صاحب میرے یہ آئی، میں نے ان بچوں سے یہ بھی عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کے لیڈرشپ کے لیے محنت کرے۔ ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے ذہن بناؤ کہ مجھے اپنے علاقے میں کیسے کام کرنا ہے، مجھے اپنے علاقے کی برائیاں کیسے ختم کرنا ہے، مجھے وہاں کا لیڈر بننا ہے۔ وہ کیسا لیڈر؟ جو لوگوں کی اصلاح کر سکے، نہ کہ ڈاکہ ڈال سکے جیسے آج ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان بچوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے ابھی سے تیار رہیں، تو ذہنی اعتبار سے اب آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی بتایا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو عالم کلاس میں بچے ہیں
ان سے بھی میں نے اس بات کو کہا کہ آپ کس علاقے کے ہیں، اس علاقے میں جا کر آپ کو کام کرنا ہے، اور اس کی رپورٹ انشاءاللہ بعد میں ہمیں بھی دینا ہے، اور ہم بھی آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ہمارے مدارس سے ہم علماء کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی کوئی خبرگیری نہیں ہے۔ مجھے اس پر سوال ہے، پہلے نہیں تھا، اس وقت کی ضرورتوں کے اعتبار سے سوال ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں علماء نکلے، لیکن وہ کہاں جا کر گم ہو جا رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بڑوں سے درخواست کروں گا، آپ حضرات کے پاس بڑے علماء آتے ہیں فارغ ہو کر، اور وہ آپ کے ہاں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، تو ان کو اس کے لیے تیار کریں کہ آپ اپنا ذہن لیڈر والا بنانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اگر ہم لوگ انشاءاللہ اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو امید ہے اللہ سے امید ہے کہ یہ علماء جو آپ حضرات کے پاس آتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں اسکول کھولیں گے۔ آج کی ضرورت ہے اسکول، اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، وہ لوگ بڑے بڑے کام کریں